شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی عابد شیئر کر رہے ہیں۔ عابد کہتے ہیں میں بھلوال کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، اس وقت میری شادی کو 6-7 ماہ ہی ہوئے تھے، تو میں ایک گورنمنٹ امپلائی تھا، تو میری ٹرانسفر ہو گئی بھلوال سے آگے ایک علاقے میں۔ وہ ایک قصبہ ٹائپ ہی جگہ تھی، تو وہاں پر جب میری ٹرانسفر ہو گئی، میں بیسکلی نہر کے محکمے میں تھا، تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایک جیسے وہاں پر سرکاری کوارٹرز ہوتے ہیں وہ ملا تھا۔ میں اپنی مسز کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ وہ جو سرکاری کوارٹرز تھے وہ بالکل ایسی جگہوں پر تھے جہاں پر عام جو لوگ ہوتے ہیں، لوکل جو کمیونٹی ہے، وہاں پر ان کا آنا جانا بہت کم تھا۔ باقاعدہ ایک ٹاؤن سا تھا جہاں پر وہ کوارٹرز تھے۔ وہاں پر سبزہ بہت زیادہ رہتا تھا۔ ہم لوگوں کا جو کوارٹر تھا، ہم لوگوں کے کوارٹر کے پاس بھی ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کا بہت زیادہ حصہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی آتا تھا۔ ہر وقت وہاں پر وہ پتے بکھرے رہتے تھے۔ ویسے بھی وہ کوارٹر اتنا بڑا نہیں تھا، تو میری مسز مجھے روز کہتی تھی کہ درخت کا یہ حصہ کٹوا دیں، کیونکہ اتنے پتے گرتے ہیں کہ میں سارا دن یہ صفائی ہی کرتی رہتی ہوں۔ پہلے میں اس چیز کو اتنا اگنور کرتا رہا، پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ دن بھر تھک جاتی ہے تو چلو میں ان کو کٹوا دیتا ہوں۔ میں نے وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایک ورکر کو لیا، اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس کو کہا کہ یہ حصہ کٹوانا ہے تو کیا کریں۔ اس نے مجھے ایک بندہ بتایا، اس نے یہ کہا کہ وہ مالی بھی ہے اور وہ یہ درخت وغیرہ بھی کاٹ کر اگر کوئی بھی ہمیں کام کروانا ہو اسی سے کرواتے ہیں۔ اس مالی کو میں نے اگلے دن کا ٹائم دے دیا۔ وہ مالی آیا، اس نے اس درخت کے اوپر چڑھ کر درخت کا وہ والا حصہ کاٹ دیا۔ کافی زیادہ درخت کا تقریباً آدھا حصہ بنتا تھا، درخت کا وہ حصہ اس نے کاٹ دیا۔ وہاں پر ہمیں شفٹ ہوئے ابھی 8 سے 9 دن ہوئے تھے۔ جیسے اس نے وہ درخت کا حصہ کاٹا، اس کو باقاعدہ کسی نے اٹھا کر درخت سے بہت زور سے نیچے پھینکا۔ وہ تو چیخنے لگ گیا۔ ہم لوگ جب اس کی طرف بھاگے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں جب درخت کاٹ چکا تھا، کاٹنے کے دوران بھی مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے میرے کان کے پاس کوئی کچھ بول رہا ہے، تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، یہاں پر گھر ہے تو یہ آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے درخت کو کاٹ لیا تو مجھے بہت بلیک لمبے لمبے ہاتھ نظر آئے کالے رنگ کے۔ انہوں نے مجھے بہت زور سے نیچے گرایا ہے، لیکن جب میں نے گرتے ہوئے بھی پیچھے دیکھا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ پتہ نہیں اس کا وہم ہے، ایسے کیسے ممکن ہے۔ وہ تو اتنا زور سے گرا کہ اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے کیسے کر کے اس کو واپس پہنچایا اس کے گھر، اور وہ جو کٹے ہوئے درخت کا حصہ تھا وہ سارا ہم لوگوں نے اپنے گھر سے باہر اسی درخت کے پاس تھوڑا دور کر کے میں نے پھینکوا دیا، گھر کی صفائی کروا دی۔ میرے سر میں بہت سے درد شروع ہو گیا، اتنا درد شروع ہوا کہ میں جا کر بھی واپس اپنے آفس نہیں جا سکا، میں گھر میں ہی تھا۔ میری مسز بڑی خوش تھی کہ اب یہ درخت کا حصہ کٹ گیا ہے تو چلو اب مجھے بار بار یہ جگہ صاف نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے شام ہو گئی، رات ہو گئی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ گرمیوں کا ہی موسم تھا، ہم لوگ اپنے کمرے میں سوتے تھے لیکن کھڑکیاں وغیرہ کھول دیتے تھے۔ یہ جو کھڑکی تھی، یہ کھڑکی بھی اسی درخت کی طرف ہی کھلتی تھی۔ کافی بڑا درخت تھا وہ، یہاں سے اس درخت کا وہ حصہ نظر آتا تھا جو باہر کی طرف تھا۔ ہم لوگ سو گئے، آنکھ لگ گئی، تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوگا، پچھلا پہر تھا۔ ایک بہت زیادہ بھیانک چیخ سنی میں نے۔ وہ چیخ کسی عورت کی تھی، اتنی خوفناک چیخ تھی، اتنی گہری نیند میں تھا، میں نے میڈیسن لی ہوئی تھی، میری آنکھ کھل گئی اور میں خوف سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ میں نے دیکھا تو میری مسز سو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میں بھاگتا ہوا کھڑکی پر گیا، میں باہر جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ جو درخت تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کھڑکی سے اس درخت کا دوسرا حصہ نظر آتا تھا، میں نے وہاں پر باقاعدہ کسی کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے سرخ رنگ کا کوئی عبایا ٹائپ کوئی چیز پہنی ہوئی، کوئی گاؤن پہنا ہوا ہے، بالکل سامنے تھی۔ میں نے خود اسے دیکھا رات کے پچھلے پہر میں، بہت لمبی تھی وہ، پتہ نہیں وہ کوئی عورت تھی یا کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ اس درخت سے اس طرف جا رہی تھی جس طرف وہ کٹا ہوا حصہ تھا۔
میں نے جب اسے اس درخت کے کٹے ہوئے حصے کے پاس جاتے دیکھا مجھے بہت تعجب ہوا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، میں نے اس کے پاؤں بھی دیکھے، شاید اس مخلوق نے مجھے اپنے پاؤں خود دکھائے۔ وہ اس درخت کے کٹے ہوئے حصے کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت خوف زدہ ہوا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ میں اپنے بستر پر آ کر تو بیٹھ گیا، لیکن میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف میرے اندر بیٹھ گیا کہ کہیں میں نے یہ کٹوا کر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ مالی کو بھی کسی نے اتنی زور سے اوپر سے نیچے پھینکا، وہ کالے ہاتھوں کی ہی بات کر رہا تھا، اور اس کے جو پیر تھے یہ تو الٹے تھے، اور یہ نشانی تو ایک پچھل پیر ہی کی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اب ایک بے چینی تھی کہ میں یہ بات اپنی مسز سے شیئر کروں۔ اسی کشمکش میں، اسی خوف میں پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری مسز نے مجھے جگایا، 9 بجے کا ٹائم تھا، مجھے بہت سخت بخار تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو بہت سخت بخار ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، مجھے رات والی ساری بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنی مسز کو اٹھ کر ساری بات بتائی کہ رات کے پچھلے پیر میں نے ایک چیخ سنی، اور وہ اتنی بھیانک چیخ تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے درخت سے ایک عورت کو نکلتے دیکھا، اس کا قد بہت لمبا تھا، سرخ لباس میں ملبوس تھی اور وہ اس کٹے ہوئے درخت کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ وہ پچھل پیری تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو وہم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ وہ سب بخار میں ہیں۔ بخار جب ہوتا ہے تو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، انسان کے دماغ پر اکثر ان چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے، آپ اتنا وہم نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا، وہ آ گیا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اس حد تک تو ٹمپریچر نہیں ہے کہ جو آپ کی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے، پھر بھی آپ یہ میڈیسن لے جائیں، بخار آپ کو ہے لیکن کم ہے۔ میڈیسن لے کر میں گھر آ گیا۔ اس نے میری اپلیکیشن جمع کروا دی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ میری مسز جو تھیں وہ کپڑے دھو رہی تھیں، اور کپڑے دھونے کا جو لانڈری ایریا تھا وہ اسی گیلری کی طرف تھا جہاں پر وہ درخت تھے، جو درخت میں نے کٹوایا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، مجھے لگا میری مسز آئی ہوگی، مجھے پیاس لگی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پانی دے دیں۔ میری نظر جب سامنے پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، دروازے کے بالکل سینٹر میں لیکن تھوڑا سا پیچھے کر کے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس کا چہرہ حد سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی رات کے ٹائم آنکھیں چمکتی ہیں جب اس پر روشنی ڈالیں۔ بالکل میری طرف دیکھ رہی تھی اور بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے میں نے دیکھا تو میں اس حد تک کنفیوز بھی ہو گیا اور خوف زدہ بھی ہو گیا کہ نہ میں چلا پا رہا تھا، نہ میں اپنی مسز کو بلا پا رہا تھا، بس میں اس کو دیکھتے جا رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا۔ ایک دم سے وہ ایک دھواں بن کر غائب ہو گئی، اور وہاں سے جب وہ دھواں بن کر غائب ہوئی اس حد تک گندی اسمیل آ رہی تھی، نعوذ باللہ جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ میں نے اپنی مسز کو آوازیں دینا شروع کر دی، وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ جب اس نے دیکھا میری تو حالت غیر تھی، میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے، مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، میں نے تمہیں کہا بھی ہے میرا وہم نہیں ہے، یہ درخت کٹوا کر ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب وہ بھی ڈر گئی کہ یہ اتنا تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم گھر فون کرتے ہیں اور کسی کو بلوا لیتے ہیں یا وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی اپنے گھر فون کیا، پہلے ہم ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، میری اپنے بڑے بھائی سے بات ہوئی، میں نے انہیں ساری بات بتائی، پھر ابو امی سے بھی بات ہوئی، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ اب میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں سفر کر سکوں۔ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ میں آتا ہوں اور میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بڑے بھائی نے آج ہمیں لینے کے لیے آنا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس کا فون آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں آج نہیں آ سکتا، اچانک سے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ بالکل گاڑی ٹھیک تھی، کیا ہوا کیا نہیں، اس نے یہ کہا کہ میں گاڑی ٹھیک کروانے گیا تو میکینک نے کہا کہ کل گاڑی ملے گی، میں کل آ سکتا ہوں۔ آج رات پھر اسی جگہ پر گزارنی تھی اور میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ سارا ٹائم میری مسز میرے ساتھ رہی کیونکہ مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتی رہی، کبھی آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، شاید وہ مغرب کا ٹائم تھا، تقریباً مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنانے لگی تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا لگا کہ میرے ماتھے کے اوپر جیسے کسی نے برف رکھ دی ہے۔ اتنی ٹھنڈ میرے سر کی طرف سے مجھے لگ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا۔
جب مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول دیں. جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے اوپر وہی عورت جھکی ہوئی تھی اور اس نے ایک ہاتھ اپنا میرے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا. میں نے اسے اپنے بہت قریب دیکھا. اس کی جانور کی طرح زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں. آج اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوئی تھیں. جب میں نے اسے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہی تھی میرے اوپر. مجھے باقاعدہ اس کے منہ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی زبان ایسے تھی جیسے کوئی سانپ ہوتا ہے، ایسے اس کی زبان تھی. جب وہ حد سے زیادہ میں نے اس کو دیکھ لیا اور میں برداشت نہیں کر سکا تو اللہ کی طرف سے میرے میں شاید طاقت آ گئی، جب کہ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اسے پوری قوت کے ساتھ اپنے سے پیچھے دھکیلا. جیسے ہی پیچھے دھکیلا تو وہ پھر ویسے ہی دھواں بن کر غائب ہو گئی اور وہی گندی اسمیل آنا شروع ہو گئی. جب میں ایک دم سے اس کو میں نے دھکیلا تو میں خود بیڈ سے نیچے گر گیا. فوراً سے میری مسز بھاگی کہ اندر کیا ہو گیا. اس نے دیکھا تو میں نیچے گرا ہوا تھا اور بے ہوش تھا. اب وہ بڑی پریشان، وہ رونے لگی. اس نے شور مچایا، باہر بھاگی. کوارٹرز وہاں پر اور بھی تھے لیکن ہم لوگوں کے ساتھ والے 2 کوارٹرز خالی تھے. اس سے تیسرے کوارٹر میں ایک فیملی رہتی تھی. ان لوگوں نے جب آوازیں سنی وہ لوگ سارے آ گئے. وہ لوگ پوری فیملی تھی. ان لوگوں نے مجھے دیکھا میں بے ہوش تھا، مجھے اٹھایا. میرے ماتھے والی جگہ کے اوپر جیسے 2 انگلیوں کے نشان تھے. پہلے وہ ریڈ تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ کالے رنگ کے ہو گئے. پوری انگلیاں بنی ہوئی تھیں 2. تو میری مسز نے بتایا کہ ہمیں تو کوئی چیز ان کو بہت زیادہ ڈرا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے جب سے ہم نے یہ درخت کا حصہ کاٹا ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے ان کوارٹرز میں 2 سال پہلے آئے تھے. ہر رات ہمیں بھی اس درخت کے پاس سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. کبھی کبھار ہم لوگ وہاں پر ایک عورت کو بھی دیکھتے ہیں. وہ عورت کہاں سے آتی ہے کہاں سے نہیں آتی کوئی نہیں جانتا. درخت کے پاس سرخ لباس میں وہ ایک عورت ہوتی ہے. اکثر وہ آتی ہے یہاں پر چکر کاٹتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. پہلے میرے بچوں نے اس کو دیکھا تھا تو میں مانتا نہیں تھا. پھر ایک رات جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے بھی اسی درخت کے پاس اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی مخلوق ہے. پھر میں تو آگے اس طرف درخت کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. آپ لوگوں نے بہت غلطی کی ہے درخت کے اس حصے کو کٹوا کر. لگتا ہے اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا اور یہ آسیب زدہ درخت ہے. میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے. پھر وہ لوگ بڑی مشکل سے گئے. ان لوگوں نے جیسے کیسے کر کے ایمبولینس کا ارینج کیا، ان کو ہاسپٹلائز کروایا. یعنی پھر جب وہ میرے گھر والی میری مسز مجھے بتاتی ہیں کہ آپ کو ہاسپٹلائز کروایا، وہاں پر آپ کا باقاعدہ علاج ہوا. ڈاکٹرز کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماتھے پر نشان کس چیز کا، جبکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح سے ایک مخلوق کو دیکھا تھا. ایک ڈاکٹر جو تھے وہ تو ان چیزوں پر بلیو کرتے تھے، وہ مان گئے کہ ان کا بالکل ان مخلوقات کا وجود ہے. تو پھر انہوں نے میرا علاج کیا. میں جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا. وہ لوگ ہاسپٹل میں ہی آ گئے. وہیں سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ واپس بھلوال لے آئے. وہاں پر آ کر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کو بلایا. وہ جب تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے. اس نے اس کا گھر کٹوایا ہے. یعنی جو درخت کا وہ حصہ تھا وہاں تک اس کا گھر تھا. ان لوگوں نے بنا سوچے سمجھے وہ گھر کٹوا دیا. وہ کسی کو وہاں پر نقصان نہیں پہنچاتی تھی. وہ وہاں پر بڑے عرصہ پہلے کی وہاں پر رہتی تھی. اس نے وہ کٹوایا، وہ اس کی دشمن بن گئی. اس لیے وہ اس کو بار بار اپنا آپ ظاہر کری ہے. اور یہ مخلوقات، یہ جنات جو ہوتے ہیں، ان میں ایسی بھی اقسام ہیں جو انسان پر جادو کرتی ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. تو وہ اس کے اوپر وہ چیز پڑ رہی تھی کہ اس کا ذہنی توازن کھو جائے، یہ پاگل ہو جائے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے. وہ اس کو ایک دم سے مارنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا، ڈرانا شروع کر دیا. پھر وہ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں دوبارہ جانے کی غلطی مت کرنا. اگر تم جاؤ گے تو تمہیں جانے نقصان دے دے گی. ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی، وہاں سے سارے گھر کا سامان ان لوگوں نے ہی ہمارا واپس بھجوایا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ آپ کا سامان اٹھوا رہے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ گندی اسمیل تھی. بڑی مشکل سے ہم نے اس گھر میں سے سامان نکالا ہے. کچھ سامان ٹوٹا ہوا بھی تھا، پتہ نہیں وہ کس نے توڑا. اسی مخلوق کا کام ہوگا. کافی زیادہ سامان بھی خراب ہو گیا، سامان بھی واپس آ گیا. اور میری جو چھٹی تھی وہ اور ایکسٹینڈ ہو گئی کیونکہ یہ ایک جینوئن ریزن تھی. وہ بعد میں وہ کوارٹر بالکل خالی ہو گئے. میں نے بہت جگہوں سے علاج کروایا کیونکہ میرے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ رہتا تھا. میں بیمار رہتا تھا، میرے سے کام نہیں ہوتا تھا. بہت میں نے مشکلات جھیلیں.
مجھے ایک عورت اکثر نظر آتی تھی، وہ سامنے سے جیسے کوئی گزر جاتا ہے، کبھی کوئی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے. جب میں نماز مکمل کر کے سلام پھیرتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا. جب نماز کے دوران مجھے پاس کھڑا ہوا نظر آتا تھا کوئی، وہ وہی مخلوق تھی. اب میرے پر وہ حملہ نہیں کرتی تھی جب سے میں نے حفاظت کے تعویذات گلے میں پہنے، لیکن دکھاتی وہ مجھے اپنا آپ پراپر تھی. تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میری اس مخلوق سے اس طرح سے جان چھوٹی ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن مجھے ڈراؤنے خواب اب بھی آتے ہیں. اور وہ بھی جان ایسے چھوٹی کہ میں نے بہت محنت کی، میں نے بہت وظائف کیے قرآن پاک کے، میں نے بہت منتیں مانی، میں نے اللہ سے بہت مدد مانگی کہ میری زندگی نارمل ہو جائے. میرے 2 بیٹے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ دے دے. میری ایک چھوٹی سی مسٹیک نے مجھے بہت نقصان دیا. اور میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی جگہ پر بھی ہوں، آپ کوئی درخت کٹوانا چاہیں تو اس سے پہلے آپ وہاں پر کسی صاحب علم کو لے کر جائیے. اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ ان سے نشانی مانگ سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس درخت پر کوئی مخلوق ہے تو ہمیں اپنی نشانی دیں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو کٹوا دیں. ان سے تھوڑا سا ٹائم لے لیں کہ ہم اس کو کل کٹوا دیں گے، پرسوں کٹوا دیں گے. اس ڈیوریشن میں یہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں اور آپ کو نشانی بھی دیتی ہیں. ورنہ سوچے سمجھے بنا جو بھی ایسے کام کرتے ہیں ان کو بہت نقصان جھیلنا پڑتا ہے. میری زندگی تو الحمدللہ بچ گئی، لیکن میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے کہ میں بچوں کی طرح ڈرتا تھا جیسے کوئی چھوٹے بچے کسی چیز سے ڈرتے ہیں، لیکن میرا اپنا آپ اختیار میں نہیں تھا. مجھے ڈر ہی اس حد تک لگتا تھا کہ میں اکیلا واش روم تک نہیں جا سکتا تھا. مجھے اس حد تک خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ مخلوق میرے سامنے نہ آ جائے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عابد آپ کا. لسنرز، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اکثر گاؤں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ سوچے سمجھے بنا درخت کٹوا دیتے ہیں تو ان کو کوئی مخلوق دھکا دے دیتی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. درختوں کے اوپر ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے. وہاں پر اکثر جنات درختوں پر پائے جاتے ہیں. تو اپنا تھوڑا سا اگر آپ لوگ خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ کسی بڑی مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے. یہ تھی جی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenbrick57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی. آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں نے اس کا نیم چینج کر کے ہارر کہانی ٹی وی رکھ دیا ہے، تو وہاں پر میں سٹوری کل آن ایئر کروں گی. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. جو لوگ میرے خوفناک کہانیوں والے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی نیولی میرے چینل کو سبسکرائب کیا، ان سب لوگوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں. اسی طرح سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اچھی ہارر اسٹوریز سنتے رہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.